ریاست کا جو رویہ ہے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے صحابہ سے پابندی ہٹ سکتی ہے یا کوئی چانس نہیں ہے؟ کے پی کے سے یہاں کراچی تک آئے، اس میں تبدیلی میں آپ نے ترقی دیکھی یا تباہی دیکھی؟ جو بھی الیکٹرانک مشین آ رہی ہے جس پر حکومت کام بھی کر رہی ہے، اگر یہ آ جائے آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیشہ ٹیبل ٹاک پہ ہمارے سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکا ہے، تو ججز نے ہمیں بے گناہ قرار دیا۔ ہم محب وطن پاکستانی اپنا سب کچھ اپنے ملک کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ موجودہ جو حکومت یہ بڑے عرصے کے بعد کچھ نئے نعروں کے ساتھ اور کچھ نئے منصوبوں کے ساتھ، جس طرح پورے پاکستان ان سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، ہم نے بھی کچھ امیدیں وابستہ کر لی، لیکن ہم نے ہمیشہ عوامی مسائل میں پہل کی ہے، اور عوامی مسائل میں اس لیے بھی کہ ہم عوام میں سے ہیں، وہ وہیں سے بڑھ کر کے آئے گی۔ جس کو اگلا حکمران بنانا ہے تو اس کے حصے میں بڑھ کر کے آئے گی، مشینوں کی بات نہیں ہے، رویوں کی بات۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے اس وقت DH4 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر معاشی لحاظ سے ہر فرد جو ہے وہ پریشان ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ سرکاری اداروں کے اندر کام کرنے والے ملازم ہیں، چاہے جس کا اپنا کاروبار ہے، وہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے، وہ معاشی لحاظ سے انتہائی پریشان ہے۔ اور اس وقت پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول کو لے کر اپوزیشن اور اس کے علاوہ کچھ حکومتی اراکین بھی اس حوالے سے بڑے سیریس ہے، اور پاکستان کا پرائم منسٹر عمران خان بھی یہ بات ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت زیادہ مہنگائی ہے، لیکن اسی چیز کو اپوزیشن جماعتیں جو ہے شاید ایشو بنا کر وہ اس حکومت کے خلاف ایک بھرپور مہم چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس میں وہ اپوزیشن جو ہے کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، مستقبل میں جو ہے پاکستان کی سیاست کس طرف جاتی ہے، اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے اہل سنت والجماعت KPK کے جنرل سیکرٹری اور قومی اسمبلی کے لیے الیکشن لڑنے والے N14 سے، جنہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، مولانا نواز طاہر صاحب آج ہمارے ساتھ DH4 نیوز کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ DH4 نیوز کے پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت آپ کا شکریہ احمد بھائی کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں عزت بخشی۔ مولانا صاحب، آپ KPK سے یہاں کراچی تشریف لائے، سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک مختصر سا سوال پوچھوں گا کہ کراچی KPK سے یہاں کراچی تک آئے، اس میں تبدیلی میں آپ نے ترقی دیکھی یا تباہی دیکھی؟ مختصراً میں آپ نے بڑا طویل سوال کیا، یہ چند لفظوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کا کوئی بھی جو حکمران ہمارا ہے وہ خیر خواہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ موجودہ جو حکومت یہ بڑے عرصے کے بعد کچھ نئے نعروں کے ساتھ اور کچھ نئے منصوبوں کے ساتھ، جس طرح پورے پاکستان ان سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، ہم نے بھی کچھ امیدیں وابستہ کر لی تھی، اگرچہ سابقہ تجربات ہمارے سامنے تھے، لیکن تقریباً 2-3 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور ابھی جب کراچی میں پہلے آتا تھا، اب آیا ہوں، تو کراچی میں تو میں نے تباہی دیکھی ہے، کراچی کو پیچھے جاتے دیکھا ہے، اور ہمارے علاقے میں KPK کی آپ نے تذکرہ کیا تو یہاں آپ کے لیے 3 سال ہے، ہمارے لیے 8 سال ہو گئے کہ ان کا 5 سالہ دور پہلے بھی گزر چکا ہے، لیکن آج تک میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کا سفر یا تبدیلی کا سفر ابھی شروع نہیں ہوا۔ اس میں یہ ہے نا، جیسے آپ نے ابھی خود ہی ذکر کیا کہ وہاں پر 8 سال ہوئے، 3 سال میں پوری جو ہمارا پاکستان ہے، پورا جو پاکستان ہے وہ اس وقت اس حکومت سے بالکل ناخوش نظر آ رہی ہے، اور بہت سارے لوگ وہ یہی تذکرہ کر رہے کہ شاید ہم نے غلطی کی، لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے کہ ہم یہ سارا کچھ ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں، بے شک کچھ مہنگائی بھی، لیکن KPK کے اندر تو اس حکومت کے 8 سال ہو گئے، بحیثیت KPK کے جنرل سیکرٹری آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ 8 سالوں میں KPK بربادی کی طرف گیا یا ترقی کی ہے؟ ہمارا جو تجربہ رہا ہے، اور ہم کئی ایشوز پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو ہمارا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وقت ٹرخانے والی پالیسی ہے۔ انہوں نے جو بھی منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں میرے ساتھ، اور بلکہ کسی کے ساتھ بھی یہ بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کر لیں، جو منصوبے انہوں نے شروع کیے ہیں وہ آدھے میں چھوڑ کر کے اگلے منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اور یہ کبھی بھی نہیں بیٹھتے ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے۔
ان کی جب حکومت خیبر پختونخوا میں ہی بالکل آخری وقت میں انہوں نے علماء کے لیے کوئی وظائف کا اعلان کیا، آج اس کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں کر رہے. ایسے ہزاروں واقعات میں سمجھتا ہوں ہر طبقہ فکر کے ساتھ انہوں نے کیے ہیں اور پھر اس کا پوچھا تک نہیں جاتا. تو ابھی بھی انہوں نے وہاں صحت کارڈ اور یہ ساری چیزیں آپ نے ٹی وی بڑے خوش نما، لیکن اس کے لیے جس اسپتال میں آپ جائیں غریب آدمی جاتا ہے تو کہتے ہیں جی اسلام آباد کا فلاں اسپتال ہے، پشاور کا فلاں اسپتال ہے، تو وہ غریب وہاں سے کرایہ لگا کر کے ان اسپتالوں میں جائے اور وہاں بھی پھر انہیں وہ فیسلٹی حاصل نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف نعرے ہیں. حقیقت میں اگر سرکار نے ایک منصوبہ شروع کیا تو ہر سرکاری اسپتال میں اس کو چیز ملنی چاہیے، لیکن نہیں ہے. آپ جا کر کے مین گراؤنڈ پہ چلے جائیں تو آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی جو ٹی ویوں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس میں جیسے ابھی اس حکومت نے پناہگاہیں بنائی ہے ملک کے لیول پر، لیکن زیادہ تر پنجاب کے اندر ہی ہے، تو اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کے پی کے اندر اس طرح کوئی ان کا سسٹم موجود ہے اور یہ انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا ہے یا کیا؟ میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ ہم لوگ پاکستانی بڑے خوش ہو جاتے ہیں. آج جائیں چند بڑے شہروں کے علاوہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ پناہگاہیں موجود بھی ہیں. وہ عارضی طور پر میں اس کی مثالیں اپنے ضلع مانسہرہ، بڑگرام اور دیگر اضلاع میں وہ پناہگاہیں جیسے عارضی سستے بازار لگتے ہیں، ایسے عارضی پناہگاہیں کسی اسکول میں قائم کر دی، کسی جو ہے وہ اسپتال میں قائم کر دی، یا ایسے عمارت میں قائم کر دی جو کسی وجہ سے خالی پڑا ہوا تھا اور وقتی اشتہارات لگا دیے. آج کسی ضلع میں خیبر پختونخوا کے پشاور کے علاوہ میں سمجھتا ہوں، مجھے پشاور کا علم نہیں ہے، لیکن باقی کسی جگہ پہ بھی یہ عارضی پناہگاہیں موجود نہیں ہیں. وہ عارضی طور پر تھی اور ختم کر دی گئی ہے. مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جس طرح کہہ رہے 2023 کا جو الیکشن ہوگا کچھ چانسز ہے پی ٹی آئی کی یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوامی الیکشن کیا جائے اور اس حکومت نے اس چیز کو بہت زیادہ لوگوں میں واضح کر دیا، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس میں کردار ادا کرتی ہے، پہلے تو کچھ معاملات تھے لیکن اب یہ بالکل بے نقاب سی ہو گئی بات، اس لیے کہ اس حکومت نے جتنے وعدے کیے تھے اور ان کے اپنے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو الیکٹڈ ممبران ہیں وہ اپنی نجی محفلوں میں یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس مہنگائی پہ اس وقت اپوزیشن جماعتیں ہو سکتے ہیں دسمبر میں مارچ کا اعلان کر دیں، اگر آپ کو آپ کی جماعت کو وہ جو ہے دعوت دیتی ہے تو اس میں جو ہے آپ کی شرکت کی کوئی چانسز ہے یا نہیں؟ عوامی مسائل کے لیے میں آپ کہتے ہیں نا دسمبر میں ہم نے اس سے پہلے ہمارے صوبائی صدر مولانا طاہر محمد اشانی صاحب نے پچھلے اکتوبر میں ہم نے عوامی طور پر نکل کر کے اس پہ احتجاج کیا ہے اور باقاعدہ ہمارے احتجاج کا مرحلہ وار سلسلہ وہ جاری ہے. یہ دیگر سیاسی پارٹیاں جب بھی آئیں ظاہر اس سے ذرا تیزی آ جائے گی، لیکن ہم نے ہمیشہ عوامی مسائل میں پہل کی ہے اور عوامی مسائل میں اس لیے بھی کہ ہم عوام میں سے ہیں، ہمیں عوامی مسائل کا سامنا رہتا ہے، اس لیے ہم نے اپنے طور پر اپنی جماعت کے طور پر اور مذہبی طاقتوں کو لے کر، سیاسی طاقتوں کو لے کر، مقامی سوشل ویلفیئروں کو لے کر کے ہم اکتوبر سے مسلسل میدان میں ہیں. احتجاج مختلف اضلاع میں مختلف فورمز پر ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. اگر وہ اس معاملے میں آتے ہیں اور عوامی مفاد میں ہمیں ضرور انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے. چونکہ آپ کا تعلق ایک مذہبی جماعت سے ہے، آپ نے قومی اسمبلی کا NA-14 سے جو الیکشن لڑا ہے وہ کس بحث پہ لڑا ہے؟ چونکہ آپ کا تعلق تو ایک مذہبی جماعت سے الحمدللہ ہمارے جماعت نے ہمیشہ بات کو سیاسی طریقے پر، جمہوری طریقے پہ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے ہمیشہ آئین اور قانون کا سہارا لیے. مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک مولانا اعظم طارق صاحب، مولانا نثار قاسمی صاحب اور ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے خلیفہ عبدالقیوم صاحب ممبر صوبائی اسمبلی بنے، پشاور سے حکیم ابراہیم قاسمی صاحب ممبر قومی صوبائی اسمبلی بنے. اس طرح پنجاب میں بھی مولانا معاویہ اعظم صاحب ممبر پنجابی اسمبلی ہے. جہاں جہاں ہمیں موقع ملا ہے ہم نے اپنا بہترین کردار ادا کیا ہے. اسی کردار ادا کرنے کے لیے میں 2010 میں ایک ضمنی الیکشن میں آیا اور 2013 کا جنرل الیکشن میں نے لڑے اور اپنے علاقے میں الحمدللہ ایک بہترین انداز سے سوشل ورکر ہوں میں الحمدللہ. تو اس انداز سے ہم نے الیکشن لڑے اور ہم چاہتے یہ تھے کہ ہم اپنے موقف مشن کو لے کر کے قومی اسمبلی کے فلور پر جا کر کے ہم اس کا جو ہے باقاعدہ اظہار کریں اور قانون سازی کی طرف ہم قدم بڑھائیں. اگرچہ ہم وہاں نہ جا سکے لیکن الحمدللہ ہم نے دیگر جن امیدواروں کے ساتھ ہم نے حمایت کی تھی اور ان کو ہم نے امیدوار جو ہے میدان میں لایا تھا، الحمدللہ ہم اس میں بھی کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ ہمارے ضلع مانسہرہ سے قومی اسمبلی کے جو رکن اسمبلی ہے حاجی صالح محمد خان صاحب،
انہوں نے 2 دفعہ ناموس صحابہ کے حوالے سے قومی اسمبلی میں آواز اٹھائی ہے، اور ہمارے ہی حلقے سے بلکہ میرے ذاتی حلقے سے جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہے سردار محمد یوسف صاحب، انہوں نے باقاعدہ متفقہ قرارداد صوبائی اسمبلی سے ابھی حالیہ پاس کروائی ہے۔ یہ ہماری وہ کوشش ہے جس کے لیے ہم خود جانا چاہ رہے تھے، ابھی فی الحال اللہ کو منظور نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ ابھی عوامی جو پذیرائی ہے وہ ہمارے حق میں ہے۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد ایسا ہوگا کہ ہماری آواز ان اسمبلیوں میں گونجے گی انشاءاللہ۔ الیکشن کی بات آپ نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، آپ کی جماعت کے لوگوں نے صوبائی اسمبلی کے بھی الیکشن لڑے۔ جی جی اس وقت آپ کے جو KPK کے صدر ہیں مولانا طاہر محمد اشانی صاحب، انہوں نے ابھی حال ہی میں بلدیاتی الیکشن میں حصے کا اعلان کیا کہ ہم اس میں حصہ لیں گے۔ آپ کو نہیں لگتا آپ نیچے کی طرف جا رہے ہیں؟ پہلے آپ قومی صوبائی اور ابھی آپ علاقائی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی بلدیات میں حصہ لیا ہوا ہے۔ پچھلا جو مشرف دور میں تھا اس وقت ذرا کم حصہ تھا، دوسرا جو الیکشن ہوا بلدیات میں اس میں ہمارا کافی وافر حصہ تھا، بلکہ ہم نے اپنے علاقوں سے الحمدللہ ہمارے 100 کے قریب ممبران تھے جس میں 40-50 الیکٹ ہو کر کے منتخب ہو کر کے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور کافی تحصیل سطح تک ہمیں پذیرائی ملی ہے۔ ہم الیکشن کسی بھی سطح کا ہو، جب ایک جماعت سیاسی میدان میں قدم رکھتی ہے تو وہ کسی بھی سیٹ اپ کو، چاہے وہ بلدیات کا ہو، وہ ضمنی ہو، وہ صوبائی ہو، وہ قومی ہو، اور وہ کسی بھی لیول کا ہو، تو وہ پھر میدان سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ اس لیے ہم بھی اپنے جو سیاسی حریف ہیں ان کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، اور ہم نے اتنے حکومت نہ ہونے کے باوجود سوشل ورکر کی حیثیت سے ہمارے کارکنوں نے، ہمارے ذمہ داروں نے اتنا کام اور قوم کی اتنی خدمت کی ہے کہ لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، اور اس وقت ہم پر خیبر پختونخوا میں ہر ضلع سے الحمدللہ عوامی دباؤ ہے کہ آپ میدان میں آئیں، اور جیسے باکردار کی عادت ہے، حکیم ابراہیم قاسمی صاحب کا وہاں ایک تابناک جو ہے وہ کردار ہے، اس طرح خلیفہ عبدالقیوم صاحب کا ایک تابناک کردار ہے، اور ہمارے جو بلدیاتی نمائندے آئے تھے انہوں نے جو کردار پیش کیا ہے، اس بنیاد پہ لوگ ہمیں پذیرائی دے رہے ہیں، اور ہمیں بار بار ان کا اصرار ہے کہ آپ بلدیات میں ہیں۔ تو ہمارے صوبائی صدر مولانا طاہر محمد اشانی صاحب نے بالکل واضح طور پر اعلان کر دیا ہے، اور ہمارے ورکرز اور ذمہ دار وہ تیاری کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والا بلدیاتی الیکشن ہم بھرپور انداز میں لڑیں گے۔ میرا آپ سے KPK کے حوالے سے یہ سوال ہے، چونکہ جب پاکستان میں دہشت گردی کی ایک لہر آئی تو سب سے زیادہ جو متاثر ہوا وہ KPK ہوا۔ KPK کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ چاہے وہ شہر ہو دیہات ہو، اس وقت حکومت نے اعلان کیا، پرائم منسٹر عمران خان نے، کہ ہم تحریک طالبان سے جو ہے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ مذاکرات کرنے چاہیے یا پھر سے ایک نئی جنگ کی شروعات کرنی چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ میں اس لیے چونکہ کچھ سیاسی جماعتیں چاہ رہی ہیں کہ آپ جو ہے نا مذاکرات نہیں کریں۔ دیکھیں، اپنے ملک میں رہنے والے چاہے وہ کتنا بھی بڑا سے بڑا وہ دہشت گرد ہے یا ڈاکو ہے یا کوئی بھی ہے، اگر کوئی بندہ بات کے ذریعے سے اور گفتگو کے ذریعے سے اسے ایک سیاسی عمل میں لایا جا سکتا ہے اور وہ بات ماننے کے لیے تیار ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین راستہ وہ مذاکرات ہی کا ہے۔ اگر بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کر لیا جائے، بالآخر بات مذاکرات کے ٹیبل پہ ہی آئے گی۔ حالیہ افغانستان کا قضیہ آپ کے سامنے ہے، امریکہ جیسی سپر طاقت اور اس کے ساتھ 40-50 ممالک، وہ سارے کے سارے آ کر کے وہاں پر انہوں نے 20 سال تک لڑائی لڑنے کے بعد پھر قطر اور دوحہ میں بیٹھ کر کے کیا کیے؟ مذاکرات کیے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، ان کے اپنے بچے محفوظ ہیں، اپنے گھر محفوظ ہیں، یہ جائیں۔ جو لوگ اس کی زد میں، آپریشن کی زد میں، جن کی ماں بہنوں کی عزتیں ان کی زد میں ہیں، بچے ان کی زد میں، تعلیم ختم ہو چکی ہے، ان سے جا کر کے پوچھیں کہ مذاکرات ہونی چاہیے نہیں چاہیے۔ لال مسجد کا قضیہ تھا، اس وقت بھی ہمارا یہ اعلان تھا کہ مذاکرات کے ذریعے سے بات چیت کی جائے۔ آج بھی اس لال مسجد کا جو قضیہ ہے اس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلد ہو سکے ان کو مذاکرات کے ذریعے سے میدان میں لایا جائے، ٹیبل پہ لایا جائے، مذاکرات کے ٹیبل پر ان سے مذاکرات کر کے مسائل حل کیے جائیں۔ اپنے ملک کو ہمیشہ ایک جنگ کی آماجگاہ نہ بنایا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مذاکرات کیے جائیں تو جو غلط فہمیاں ہیں، دو طرفہ غلط فہمیاں ہیں، ان کو بھی غلط فہمی ہے، ان کو بھی کافی ساری غلط فہمی ہے، اگر یہ بیٹھ گئے اور جنہوں نے غلط فہمیاں ڈالی ہوئی ہے، بیرونی پیرول پہ جو لوگ ہیں، ان کا رول سامنے آ جائے گا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پٹھان وہ لوگ ہیں جہاں آپریشن ہو رہا ہے کہ جنہوں نے آزاد کشمیر جو آج پاکستان کا حصہ ہے، ان پٹھانوں نے لے کر کے پاکستان میں شامل کیا ہے، اور انہوں نے اپنے علاقے
از خود پاکستان میں شامل کروائے. سوات کی پوری ریاست انہوں نے از خود بغیر کسی شرائط کے لا کر کے پاکستان کے گود میں ڈالی ہے. تو ان کی قربانی بھی نہ بلائی جانے کے قابل نہیں ہے، وہ بلائی نہ جائے اور ان کو بلایا جائے، بٹھایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ایسے تنظیمیں ہیں ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے تاکہ ہمارا ملک پرامن ہو سکے. اسی حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ سپہ صحابہ پر پابندی لگی تقریباً 30 سال ہونے کو ہے، تو آپ حکومت اور ریاست کا جو رویہ ہے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ سپہ صحابہ سے پابندی ہٹ سکتی ہے یا کوئی چانس نہیں ہے؟ جو رویہ ہے وہ تو مایوس کن رویہ ہے جو موجودہ رویہ، کیونکہ ہمارے ساتھ جو بات چیت مختلف وقتوں میں ہوئی ہے، جب بھی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارے کردار کی تحسین کرتے ہیں، ہمارے کردار کو سراہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے محب وطن کوئی نہیں ہے. ہمیشہ ٹیبل ٹاک پہ ہمارے سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکا ہے، لیکن نہ جانے وہ کون سے لوگ ہیں جو اس راستے میں رکاوٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سپاہی صحابہ کو قومی دھارے میں اگر لایا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے تو یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا اور اسلام کے حق میں اور تمام چیزوں میں میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین اور قابل قبول حل یہی ہے کہ ان کو لایا جائے. ہم نے اس سلسلے میں جتنی بھی کوششیں کی ہے، جتنی بھی حکومت نے ثبوت مانگے ہیں ہم نے دیے ہیں. ہمارے ایک فرد کو بشمول میرے 6-7 سال ہمیں 4 شیڈولوں میں رکھا گیا، لیکن جس وقت ہم عدالت میں گئے، ججز کے سامنے بیٹھے اور بات چیت ہوئی تو ججز نے ہمیں بے گناہ قرار دے دیا، بلکہ جو ہمارے مد مقابل اداروں کے لوگ وہاں پہ گئے تھے انہیں ڈانٹا کہ ایسے پرامن لوگوں کو کہ 20 سال، جیسے آپ نے کہا کہ 20 سال ہماری پابندی کے ہو گئے، 20 سالوں سے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ایک بھی مقدمہ یا FIR وہ ہمارے اوپر نہیں ہے. ہمیں 5-6-7 سال تک 4 شیڈولوں میں رکھا گیا، ہر قسم کا ہمیں جانچا گیا. اس کے باوجود جب ان کے سامنے گئے تو انہوں نے کہا جی کچھ نہیں پایا. تو اب اگر یہ رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ہٹ درمی ہے، انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے اور بیرونی دباؤ ان پر ہے. ورنہ ہم محب وطن پاکستانی اپنا سب کچھ اپنے ملک کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. میرا آخری سوال ہے آپ سے، پاکستان کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے سیاست کی، مستقبل میں آپ پاکستان کو سیاست کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ سیاست میں آگے کیا ہو سکتا ہے؟ ارے جی لوگ مایوس ہو چکے ہیں سیاست کے نام سے، اس لیے کہ سیاستدان خود یہ ایسی سیاست کرتے ہیں جب ان کی حکومت ہوتی ہے تو یہ حکومت ہونے کے باوجود، ان کی اپنی عدالتیں ہونے کے باوجود، میری باتیں ذرا سخت ہوں گی لیکن وہ عدالتیں موجود ہونے کے باوجود یہ فوجی عدالتیں بنانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، یہ دیگر اضافی عدالتیں بنانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. جب ان کا اپنا سیٹ اپ موجود ہے پھر نئی عدالتیں بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ پھر لوگوں کو لانے کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے؟ اس سے عوام میں مایوسی پھیلی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل طاقت اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ جسے سلیکٹ کرے گی وہی آئے گا. ہمارے ووٹ کا عمل ایک دن کی قومی تفریح ہے، ہماری پوری عوام کی چھٹی ہوتی ہے اور ہم چلے جاتے ہیں. ورنہ سب کو یہ یقین کامل ہو چکا ہے اور وہ اس نظام سے مایوس ہو چکے ہیں. اگر فیئر الیکشن کر دیا جائے اور فیئر حکمران اس ملک کو نصیب ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آ جائے گی. اگر ایسا ہی الیکشن ہو جیسے پچھلے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ہم نے دیکھیں کہ لوگوں نے کسی کو منتخب کیا اور اس کے حق میں نکلے اور تمام کے تمام حلقے میں ہر پولنگ اسٹیشن انہوں نے جیتا، جس کی واضح ثبوت ہمارے صوبائی صدر مولانا عطا محمد نشانی صاحب ہے کہ لوگوں نے ووٹ دینے کے بعد عصر ہی سے جشن منانا شروع کر دیا کہ ہر پولنگ اسٹیشن سے ان کی جیت کے جو ہے وہ. لیکن رات گئے اعلان جس کا ہوا تو پھر سب نے کہا کہ جی ہمارے ووٹ کا جو ہے تقدس کو پامال کیا گیا ہے اور ہمارا راستہ روکا گیا ہے. اگر یہ ایسے الیکشن ہے تو پھر تو ہم کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہے، بلکہ اسی سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تباہی کی طرف جائیں گے، مایوسی کی طرف جائیں گے اور نہ جانے اس ملک کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے کہ سابقہ بھی ہمارے ساتھ حادثات ہو چکے ہیں، ایسے حادثے نہ پیش آ جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو، سیاسی لوگوں کو ایک پچ پہ بیٹھ کر کے، ایک میز پر بیٹھ کر کے اس ملک کو صحیح جمہوری نظام دینا چاہیے. اس میں جو ابھی الیکٹرانک مشین آ رہی ہے جس پر حکومت کام بھی کر رہی ہے، اگر یہ آ جائے آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ پھر فیئر الیکشن ہو سکتا ہے؟ میں احمد بھائی میں کھلی سی بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں مشین نہیں کوئی بھی چیز آ جائے، جب تک پیچھے سے ہو سکتا ہے کہ وہ مشین جب پاکستان میں آتی ہے نا، اس حوالے سے بڑے قصے مشہور ہے، لیکن وہ جب مشین بن کر کے آئے گی پاکستان تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہیں سے بھر کر کے آئے گی، جس کو اگلا حکمران بنانا ہے تو اس کے حصے میں بھر کر کے آئے گی. مشینوں کی بات نہیں ہے، رویوں کی بات ہے.
مطلب کہ رویے درست کرنے ہوں گے. جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ نکے کے ابا کے ساتھ تعلقات ضروری ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ختم ہونے چاہیے. یہ دیکھیں اب یہی حکمران نواز شریف آج مخالف ہے، لیکن اسی نواز شریف کے دور میں فوجی عدالتیں بنی ہیں، اسی نے مطلب ان کو راستے دیے. حادثہ پشاور میں ہوا اور لوگوں کو 25 سال سے گرفتار لوگوں کو جیلوں میں پھانسیاں دی گئی. یہ کون سی منطق ہے کہ حادثہ ابھی ہوا، 2-4 مہینے ہوئے تھے حادثہ ہوا، APF کا واقعہ ہوا، اور یہاں کراچی میں، بلوچستان میں، اندرونی سندھ میں، اندرونی پنجاب میں جو لوگ 25 سال سے گرفتار تھے، لاپتہ تھے، ان کی لاشیں آ گئی کہ جی ان کو کورٹ نے جو ہے وہ پھانسی دے دی. تو یہ تو آپ کے پاس یہ لوگ تھے، ان کو پھانسی دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. وہ جو لوگ تھے وہ تو ان کو تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا، لیکن پھانسی یہاں ہوگی. تو یہ کیا منطق ہوئی کہ حادثہ وہاں اور سزائیں یہاں، اور وہ متعلقہ لوگ بھی نہیں ہیں. تو یہ جب تک علاج جو مرض ہے اس کا علاج مرض کچھ ہے، علاج کچھ ہے، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. ناظرین، یہ تھے مولانا نواز طاہر صاحب، جنہوں نے ابھی کچھ عرصہ قبل جو ہے NA-14 سے جو ہے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا، اور اہل سنت والجماعت KPK کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. اس وقت یہاں کراچی کے تنظیمی دورے پر آئے ہوئے تھے. ہم نے ان سے ٹائم مانگا، کچھ دنوں سے انتہائی مصروف تھے، ابھی بھی ان کی جو ہے کہیں اور دعوت تھی اور ہمیں ٹائم دیا. اس پر ہم پوری ٹیم کی جانب سے جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سیاسی حوالے سے جو انہوں نے چیزیں بتائی اور کچھ تنظیمی معاملات جو انہوں نے آپ سب کے سامنے رکھے، اس پر قومی ادارے اور حکمران اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک مہنگائی کی جو ایک لہر آئی ہے پاکستان کے اندر، بقول پرائم منسٹر کے، وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں ہے، لیکن پوری دنیا میں بے روزگاری بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر بے روزگاری اس حد تک ہے کہ شاید کسی کے پاس کام بھی نہیں ہے، لیکن مہنگائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لوگوں نے ابھی کچھ دن قبل جو ہے وہاں پنجاب اسلام آباد میں اپنے بچوں سمیت ایک عورت پہنچ گئی اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے لیے. تو اس پر بھی حکمرانوں کو دیکھنا ہوگا. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے DHR نیوز.